السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ آج قیام پاکستان سے جڑی ایک داستان آپ کے پیش نظر ہے۔ راولپنڈی شہر کے محلہ ارجن نگر کی گلی نمبر 10 میں 3 بہن بھائیوں کے 3 گھر ایک ہی لائن میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک گھر بڑے بھائی امجد علی کا، دوسرا چھوٹا بھائی ظہیر احمد اور تیسرا بہن انیسہ رحمان کا ہے۔ ان تینوں گھرانوں میں بہت زیادہ اتفاق اور محبت ہے۔ لوگ ان کے اتفاق اور اعلیٰ اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان تینوں گھرانوں کا محلے والوں کے ساتھ بھی نہایت ہی اچھا سلوک اور یگانگت رہی ہے۔ یہ محلے والوں کے ہر دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ان تینوں خاندانوں کی اولادیں جوان ہو گئیں تو انہوں نے آپس میں ہی رشتے طے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ امجد علی صاحب کی بہن انیسہ رحمان 5 سال قبل فوت ہو گئی تھیں، جبکہ گزشتہ ماہ ان کے چھوٹے بھائی ظہیر احمد کا بھی انتقال ہو گیا اور اب وہ خود بھی بیمار رہتے ہیں۔ ویسے ان کی عمر بھی اتنی زیادہ ہے کہ نہ جانے کب موت کا بلاوا آ جائے۔ امجد صاحب کے بھائی ظہیر احمد کی وفات پر میں تعزیت کے لیے ان کے پاس گیا تھا، تو گفتگو کے دوران مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ظہیر احمد اور انیسہ رحمان امجد علی صاحب کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، بلکہ ان کی تو آپس میں دور کی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ ہاں، ظہیر احمد اور انیسہ بیگم آپس میں سگے بہن بھائی ضرور تھے۔ یہ حقیقت جان کر مجھے حیرت ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ تجسس بھی ہوا، اور میں اپنے ہی تجسس کو دور کرنے کے لیے ایک روز امجد علی صاحب کے پاس چلا گیا۔ میرے پوچھنے اور اصرار پر انہوں نے یہ حقیقت تسلیم کی تھی کہ وہ ظہیر احمد اور انیسہ بیگم کے سگے بھائی نہیں تھے، اور پھر انہوں نے میرے تجسس کو دور کرنے کے لیے اپنے ماضی کو میرے سامنے یوں عیاں کیا تھا۔ تقسیم ہند و پاک سے قبل میں اپنے خاندان کے ساتھ دہلی میں رہتا تھا۔ جب تقسیم کا اعلان ہوا تو ہمارے خاندان نے بھی پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر یہ فیصلہ ہمیں بہت ہی مہنگا پڑا۔ پورے خاندان میں سے صرف میں ہی زندہ سلامت پاکستان پہنچا۔ یوں میں خود لاہور تو پہنچ گیا، مگر پھر بھی مجھے انتظار تھا کہ میرے گھر والے کسی نہ کسی قافلے کے ساتھ پاکستان آ جائیں گے۔ میں اپنا سارا دن اور رات اسٹیشن پر ہی گزارنے لگا تھا۔ آنسوؤں اور انسانی خون کے چھینٹوں سے داغدار ریل کے ڈبے تھکے ہوئے مسافروں کی طرح پلیٹ فارم پر داخل ہوتے تو لوگوں میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا۔ میں دیگر لوگوں کے ساتھ مسافروں کی طرف لپکتا۔ ہم کوئی خوش باش اور ہنستے بولتے لوگ نہ تھے جو اپنے پیاروں اور بچھڑے ہوئوں سے ملنے خوشی خوشی دوڑتے ہیں، بلکہ رو رو کر سوجی ہوئی سرخ آنکھوں اور اترے ہوئے چہروں والے لوگ تھے۔ اس روز بھی گاڑی اتنی آہستہ آہستہ آئی تھی کہ بغیر جھٹکے کے ہی ٹھہر گئی تھی۔ مسافروں کا سیلاب سا امڑ پڑا تھا۔ جو زخمی نہ تھے ان کو دیکھ کر بھی دل دہل جاتا تھا۔ خون سے چپکے ہوئے کپڑے، خشک ہونٹ، آنکھیں پھٹی پھٹی، دہشت ناک اور ویران صورتیں، اجڑی ہوئی پریشان و حیران۔ جو لوگ اپنے سہارے اتر سکتے تھے وہ بمشکل اترے، اور پھر زخمیوں کی باری آئی تھی۔ طالب علم اور مختلف جماعتوں کے رضاکار ان زخمیوں کو احتیاط سے اتارنے لگے تھے۔ ہر طرف رونے، چیخنے اور آہیں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اگرچہ زخمی نہ تھے لیکن نامعلوم کتنی دیر سے کتنے وزن کے نیچے اس طرح دب گئے تھے کہ ان کے گھٹنے جڑ گئے تھے اور وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے تھے۔ خون میں لت پت لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی سسکتا ہوا نیم جان تو ان میں دبا ہوا نہیں ہے۔ جس لاش کو اس کے عزیز پہچانتے وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے تھے۔ سینکڑوں گھر بے چراغ ہوئے تھے اور ہزاروں مانگیں اجڑ گئی تھیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو گاڑی آنے سے قبل امید کے سہارے بچھڑے ہوئے عزیزوں پیاروں کا انتظار کر رہے تھے، اور اس موت کے میلے کو دیکھنے کے بعد انہیں معلوم ہوا تھا کہ اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا ہے۔ 2 رضاکار جوان
خون میں لتڑی ایک ایسی نابینا بڑھیا کو اٹھانے میں مصروف تھے، 3 دن سے بیٹھے بیٹھے اور بوجھ میں دبے ہوئے، جس کی ٹانگیں جڑ گئی تھیں، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پوچھ رہی تھی، کیا پاکستان آ گیا؟ ہاں اماں آ گیا، ایک رضاکار بولا تھا۔ بڑھیا کی آواز میں فوراً ہی جوش پیدا ہوا تھا۔ ارے منی اٹھ جا، دیکھ پاکستان آ گیا، اب تو خوب جی بھر کے پانی پی لیجیو، راستے بھر پانی پانی پکارتی آئی تھی نا، یہاں کسی بات کا ڈر نہیں۔ ارے منی بیٹی، تو بولتی کیوں نہیں؟ آنکھیں بڑی نعمت ہیں اور ان سے محرومی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، لیکن اس وقت وہ ضعیفہ مجھے خوش قسمت معلوم ہو رہی تھی جو پاس پڑی ہوئی اپنی جوان بچی کی لاش کو نہ دیکھ سکی تھی۔ اسٹیشن پر ایک ہنگامہ برپا تھا، پانی اور کھانے کا وافر انتظام کیا گیا تھا، مگر بہت سے بھوکے پیاسے لوگ پانی اور کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے جنہیں رضاکار خوش آمدیں کر کے کھلا رہے تھے۔ وہ نابینا بڑھیا اب بھی اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی اور آنکھوں والوں کے حلق سے نوالے خون میں ڈوب ڈوب کر اتر رہے تھے۔ یہ ان بے گناہ شہیدوں کی حاضری تھی جو صرف مسلمان ہونے کے جرم میں برچھیوں اور بھالوں کی بھینٹ چڑھے۔ کئی دن کی تڑپا دینے والی پیاس اور بھوک سے نڈھال لوگوں نے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سیر ہو کر پانی پی لیا تو وہیں لیٹ گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتالوں اور مردہ خانوں میں بھیجنے کا کام خاصا دشوار اور طویل تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نیم جان زندوں کو امدادی کیمپوں میں بھیجنے کا کام شروع ہوا۔ جن لوگوں کے عزیز رشتہ داروں کے ہاں قیام کے ٹھکانے تھے وہ رفتہ رفتہ جا چکے تھے۔ اب پلیٹ فارم پر صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جن کا نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی ٹھہرنے کا ٹھکانا، اور پھر بہت سی موٹریں، بسیں اور ٹرک آ گئے اور روتے آہیں بھرتے لاوارث لوگ ان میں بیٹھنے لگے۔ ان لوگوں کے دلوں اور چہروں کے طور بدل گئے تھے۔ جن کے دل میں کٹی ہوئی انگلی کو دیکھنے کی سکت نہ تھی، انہوں نے لوگوں کو ذبح ہوتے اور خون کے فوارے ابلتے دیکھے تھے۔ خون ریزی کے مناظر نے ان لوگوں کے چہرے بہت وحشتناک بنا دیے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے بسی کے عالم میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے تھے۔ رضاکار مرد و خواتین بڑے صبر اور ضبط، خلوص اور دم دلاسے سے انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک طرف ٹوٹے پھوٹے سامان، لکڑی کے خالی بکسوں اور ٹوکروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں اس ڈھیر کے پاس بے تکلفی اور بے نیازی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ نہ تو میرا وہاں کوئی واقف کار تھا اور نہ ہی کوئی عزیز۔ میں نے کاٹ کباڑ کی طرف ایک نظر ڈالی تو دیکھا تھا کہ ایک نوعمر لڑکی ننگے پاؤں، ننگے سر، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے لکڑی کے بکسوں کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب چلا گیا تھا اور ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا تھا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کیا تم کیمپ میں نہیں جاؤ گی؟ وہ لڑکی بڑی بے بسی سے بولی تھی، ابا کو دہلی میں قتل کر دیا گیا تھا، اماں اور آپا کو راستے میں سکھوں نے برچھیوں سے شہید کر دیا، نامعلوم میں کیسے بچ گئی، میں تو زخمی بھی نہیں ہوئی، اب یہاں آ کر میں نے لاشیں اور زخمی تو جاتے ہوئے دیکھ لیے ہیں، اور اب باقی جانے والوں کو دیکھ رہی ہوں کہ شاید بھائی جان نظر آ جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلے تھے مگر راستے میں سکھوں کے حملے کے دوران میں کہیں غائب ہو گئے۔ اب کیونکہ پلیٹ فارم پر سوائے چند عورتوں اور بچوں کے اور کوئی باقی نہیں رہا، اسی وجہ سے میں بھی باہر آ گئی کہ میرے بھائی جان بھی نہ بچے ہوں گے، خبر نہیں راستے میں ان کی لاش کہاں پڑی ہوگی۔ اس نے خشک آنکھوں سے یہ بات ایسے کہی تھی جیسے اب اس کے لیے موت کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو۔ دکھ اور درد کی کیفیت سے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا تھا۔ میں نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تھا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، آج سے میں تمہارا بھائی جان ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ لڑکی ہچکچائی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پا رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، میری بہن میں تمہارا بھائی ہوں، تم یہاں کب تک پڑی رہو گی؟ مگر بھائی جان میرے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ یہ سن کر میں تیزی سے
پلٹ کر پلیٹ فارم پر گیا تھا تو وہاں ایک چادر ہاتھ لگی تھی۔ اس چادر پر لگا بڑا سا خون کا داغ سوکھ کر اکڑ گیا تھا۔ میں نے چادر کا خون آلود حصہ پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور باقی چادر لڑکی کے حوالے کی تھی۔ لو یہ اوڑھ لو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انیسہ۔ اور آپ کا؟ امجد علی۔ آؤ انیسہ میرے ساتھ کیمپ چلو، میں وہاں لکھوا دوں گا کہ میری بہن بھی ساتھ ہے اور امدادی کیمپ میں قیام کے دوران میں تم سے ملتا رہوں گا۔ انیسہ کو ننگے پیر چلنے کی عادت کہاں تھی؟ اس کے پیروں میں ہر چیز چبھ رہی تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے تمام کپڑے، آدھا سر اور چوٹی خون میں لتڑی ہوئی تھی اور بال سوکھ کر کانٹے بن گئے تھے۔ اس کے کپڑوں سے بو آ رہی تھی اور وہ اس بدبو اور بسانت سے سخت الجھن میں لگ رہی تھی۔ کچھ عرصے امدادی کیمپوں میں رہنے کے بعد جب ہم تباہ حالوں کے اوسان کچھ درست ہوئے تھے تو ہم سب کو نئے سرے سے زندگی بنانے کی فکر ہوئی تھی۔ اپنے اپنے پیشوں اور کاروبار کے لحاظ سے مناسب جگہ کی تلاش میں لوگ چھوٹی بڑی ٹولیوں میں مختلف مقامات کی طرف رواں دواں ہو گئے تھے۔ یہاں آ کر یہ تفریق ختم ہو گئی تھی کہ کون کہاں کا ہے۔ ایک بڑے گھر کی طرح بہت سے کنبے مل جل کر رہنے لگے تھے۔ مخیر لوگوں نے بھی دشمنوں کی درندگی کے شکار ہونے والے اپنے مہاجر بھائیوں کی ہر طرح مدد کی تھی۔ مہاجر زمینداروں نے زمینیں سنبھال لی تھیں اور اپنے خون پسینے سے سینچ کر مٹی میں سونا اگانے لگے تھے۔ انہیں جب اپنے پرانے گھر اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے عزیز یاد آتے تھے تو ان کے دکھی دلوں اور جلتی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے چند مقدس قطرے اس پاک زمین میں جذب ہو جاتے۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت ہلکے ہتھے پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتی، دانتوں کی بدیسی اور زیادہ زور سے بند ہو جاتی اور افق کے پار خود بخود ان کی نگاہیں اٹھ جاتی اور ایک نیا عزم دل میں جنم لیتا تھا۔ اب کوئی پوچھے کہ بھرے پورے گونجتے گنگناتے کنبوں سے محروم ہو کر ان لٹے پٹے دنیا میں اکیلے رہ جانے والوں کے کیا عزائم، جن کے جوان بیٹے کٹ مرے، جن کے چہرے دیکھنے کی تمنا تھی ان کی لاشیں دیکھیں، جن بیٹیوں کی براتیں تصور میں سجتی تھیں اور شہنائیاں کانوں میں گونجتی تھیں، جنگل کے اندھیروں میں ان کی چیخیں گونجی۔ دشمن کے خیال میں ایسے کمر ٹوٹے اور دل اجڑے لوگ بھلا نئی دنیا کیا بساتے، مگر مسلمان قوم کی ہمت و استقلال کو کون بھول سکتا ہے۔ مسلمان نے ہمیشہ تیغوں کے سائے میں اسلام کی حفاظت کی اور وطن کی آبرو پر جان دی۔ قصہ مختصر، تاجروں نے کاروباری بساط بچھائی، مزدوروں کا پسینہ چوٹی سے لے کر ایڑی تک آنے لگا، کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلنے لگیں اور مشینوں کی دھمک سے زمین لرزنے لگی، نئی عمارتیں ابھرنے لگیں، زندگی کی ہما ہمی سے پاکستان گونجنے لگا، ویرانوں میں اذانوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مسلمان جہاں اور جس حال میں بھی گیا اپنا ایمان ساتھ لے کر گیا، تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کا جذبہ ایمانی اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب امدادی کیمپوں سے مہاجر نئی منزلوں کی طرف رخت سفر باندھنے لگے تھے تو ہمیں بھی زندگی گزارنے کے لیے منصوبہ بنانے کا خیال آیا تھا۔ کیمپ میں ہماری ملاقات ایک نیک میاں بیوی سے ہو گئی تھی۔ وہ بے اولاد تھے مگر سب کو اپنی اولاد سمجھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اس قدر شیریں کلام اور ہمدرد طبیعت کے تھے کہ ان کی باتوں سے ہی لوگوں کے غم چھٹ جاتے تھے۔ اگر انیسہ کبھی روتی تو بوڑھی اماں نفیسہ بڑی شفقت سے کہتی، ارے تم تو بڑی نصیبے والی ہو کہ تمہارا بھائی بچ گیا، اور پھر وہ کیمپ کے لوگوں کی مثالیں دیتی کہ انہیں بھی دیکھو جن کا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں رہا، اور انیسہ یہ سن کر آنسو پونچھ لیتی۔ اماں نفیسہ کے میاں حکیم صاحب کہلاتے تھے۔ جب ان کا سامان سفر جو کپڑوں کی ایک گٹھڑی، ایک لوٹے، ایک گلاس اور 2 تام چینی کی تشتریوں پر مشتمل تھا ایک پوٹلی میں بن گیا تو ہم بھی ان کے ہمراہ طویل مسافت طے کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور پھر کراچی پہنچ کر لوگوں نے ہر غیر آباد جگہ کو آباد کر ڈالا تھا۔ شہر سے باہر ایک صاف ستھرے سے میدان میں حکیم صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ایک جگہ منتخب کی۔ زمین کے ایک مختصر سے قطعے پر حکیم صاحب اور میں نے مل کر رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے حکیم صاحب اور ان کی بیوی کی ہر وقت ضرورت تھی
کہ جوان بہن کو میں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس وقت میری جیب میں صرف 50 روپے تھے اور انیسا کی انگلی میں صرف ایک سونے کی انگوٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کے ٹھاڑ کھڑے ہو گئے اور ٹاٹ کے پرتے پڑی چٹائیوں کی ایک بستی آباد ہو گئی۔ وہیں راشن کی دکان، گوشت، ترکاری، تیل، ایندھن، غرض کے ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود اور میسر ہو گئی۔ انسانوں کے ساتھ زندگی کی رونق 10 قدم آگے چلتی ہے، سو نہ بچوں کے ختنے اور عقیقے رکے، نہ منگنی بیاہ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ ڈھولک کی تھاپ پر سحرے سہاگ اور زچہ گیریاں سنائی دینے لگی تھیں۔ ہمارے گھر کا ایک ہی ٹھاڑ تھا، چٹائیاں بھی مشترک تھیں، بس بیچ میں ایک چٹائی کی آڑ سے ایک گھر کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اس بیچ کی چٹائی کے دونوں طرف دونوں گھروں کے باورچی خانے تھے۔ بیچ والی چٹائی میں ایک اتنا بڑا موقع رکھا گیا تھا کہ گھر کے کام اور کھانا پکاتے وقت منہ بولی خالہ اور بھانجی آپس میں باتیں کرتی جاتی اور وہاں سے ایک دوسرے کے لیے کھانے کے برتن گزارے جا سکتے تھے۔ میں صبح سے شام تک ملازمت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا، مگر کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ ملتی تھی۔ پھر بھی میں چھوٹا موٹا کام کر کے گزارا کے لیے کچھ نہ کچھ کما لاتا تھا، اور پھر حکیم صاحب نے مجھے ایک جگہ 60 روپے ماہوار کی نوکری دلا دی تھی۔ بے روزگاری کے عالم میں 60 روپے کیا 60 پیسے بھی غنیمت معلوم ہوتے تھے۔ میں ایف اے پاس تھا، اس لیے امید تھی کہ جلد ہی کہیں نہ کہیں اچھی ملازمت مل جائے گی۔ اس دوران میں انیسا کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ میں گھر سے جاتے وقت خالہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں کہہ کے جاتا، اور وہ بھی مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کرتی۔ انہوں نے ہم دونوں کی ماں کی کمی پوری کر دی تھی۔ شام کو واپسی پر اگر مجھے دیر ہو جاتی تو انیسا اور خالہ دونوں ہی پریشان ہو جاتی کہ میں ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ خالہ انیسا کو اطمینان دلاتی کہ آ جائے گا خیر سے، ان موئے کافروں نے ہمارے دل کمزور کر دیے ہیں، ورنہ یہاں اب کس بات کا ڈر اور کھٹکا۔ اور جب میں ان کو واپس آتا دکھائی دیتا تو حکیم صاحب وہیں سے پوچھتے، بھائی کہاں دیر لگا دی؟ تمہاری بہن فکر کے مارے آدھی ہوئی جاتی ہے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اس دوران میں اگر کبھی انیسا ماں باپ یا بہن بھائی کو یاد کر کے رو پڑتی تو میں اسے دلاسا دیتا اور کہتا، کیا تم کو ہی ماں باپ کا زیادہ غم ہے؟ کیا میرا دل پتھر کا ہے؟ کیا میں آنسو نہیں بہا سکتا؟ خالہ میری آواز سن کر موقع کے پاس آ بیٹھتی اور صبر کے موضوع پر ایک طویل تقریر کر ڈالتی کہ مجبوری کا نام صبر ہے۔ انیسا رو دھو کر چپ ہو جاتی اور اس چھوٹے سے گھر کو سنوارنے میں لگ جاتی۔ انیسا کپڑے بہت اچھے سیتی تھی، اور وہ بھی بغیر مشین کے۔ حکیم صاحب نے قرض لے کر اسے ایک مشین خرید دی۔ اب آس پڑوس سے نہیں بلکہ دور دراز سے بھی سلائی کا کام اتنا ملنے لگا کہ عید کے کپڑے رمضان شریف میں ہی آ جاتے تو بمشکل عید تک تیار ہوتے۔ یوں مشین کی قیمت اس نے 2 مہینے میں ہی ادا کر دی تھی۔ دوسری طرف خالہ نے 1 روپیہ مہینے پر بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور حکیم صاحب نے 2 چادروں کے سائبان کے نیچے دواؤں کی ایک الماری اور ایک تخت بچھا کر مطب شروع کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی تھی کہ دوسری مہاجر بستیوں سے بھی لوگ ان کے پاس علاج کو آنے لگے تھے، اور ان کا مطب خوب چل نکلا تھا، اور اللہ کے کرم اور میری مسلسل کوششوں سے مجھے ایک جگہ 300 روپے ماہوار کی ملازمت مل گئی تھی۔ اس سے گھر کی حالت بہتر ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے فرش پختہ ہو گیا، پھر گھر کی دیواریں چٹائیوں کی بجائے لکڑی کے تختوں کی بن گئیں، اوپر ٹین کی چادروں کی چھت بھی ڈل گئی، اور گھر میں کچھ ڈھنگ کی چیزیں بھی آ گئیں، گویا کہ زندگی اب بہت سہل ہو گئی تھی۔ اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بی اے کرنے کا فیصلہ کر کے شام کے ایک کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ مجھے کالج میں داخلہ لیتے دیکھ کر انیسا کا بھی جی چاہا کہ وہ بھی میٹرک کر لے، کیونکہ 9ویں کے بعد اسے دیس نکالا ملا تھا۔ میں نے اسے بخوشی آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ خالہ نے اپنے بزرگانہ خیالات کے مطابق کہا تھا،
میاں سب سے پہلے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کرو، جوان بہن کو کب تک گھر میں بٹھائے رکھو گے؟ اور پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ حکیم صاحب کے بھانجے انہیں حیدرآباد لے جانا چاہتے ہیں، کہ انہیں وہاں بہت عمدہ پختہ مکان اور اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ اگر ہم حیدرآباد چلے گئے تو انیسہ یہاں گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ اس سوال نے تو میرا ذہن چکرا دیا تھا۔ حکیم صاحب اور خالہ جان کے جانے کے خیال سے میرا دل بیٹھ گیا تھا، اور انیسہ کے لیے آنسو بھی ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ خالہ جان، آپ لوگوں نے تو ماں باپ کی کمی پوری کر دی ہے، اب ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ انیسہ نے روتے ہوئے خالہ جان سے سوال کیا تھا۔ انیسہ کا سوال سن کر خالہ جان اپنے مخصوص لہجے میں ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، ارے باؤلی، میں کوئی ابھی تھوڑی جا رہی ہوں، تمہاری وجہ سے تو ہمیں بھی اولاد کا لطف آ گیا ہے۔ آج اگر میری کوئی سگی بیٹی ہوتی تو یوں مجھے ہر ماہ نت نئے کپڑے سی سی کر نہ پہناتی، اور سگا بیٹا بھی ہوتا تو امجد جیسی فرما برداری نہ کرتا۔ اللہ تم دونوں بہن بھائی کو سلامت رکھے اور تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ خالہ کی باتیں اور نصیحتیں سن کر مجھے انیسہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ستانے لگی تھی، سو میں نے فوری طور پر انیسہ کا جہیز تیار کرنے کی ذمہ داری خالہ کے سپرد کر دی تھی۔ اب میں پس انداز کی ہوئی تمام رقم خالہ کے حوالے کر دیتا۔ انیسہ سلائی کر کے جو کچھ کماتی اور میرے ہاتھ میں دیتی تو میں وہ بھی خالہ ہی کے ہاتھوں میں دیتا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ خالہ نے انیسہ کے جہیز کے کپڑے، برتن، یہاں تک کہ کچھ زیور بھی خرید لیے تھے۔ جہیز کی تمام ضروری چیزیں ہم نے تیار کر لی تھی، بس اب مسئلہ تھا انیسہ کے رشتے کا۔ ایک دو رشتے آ بھی چکے تھے، مگر خالہ نے ان کو جواب دے دیا تھا۔ رحمان بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا تھا، وہ بھی خالی ہاتھ۔ اس کا خاندان بھی آزادی کی نظر ہو گیا تھا، سو دنیا میں اکیلا تھا۔ وہ نہایت ہی شریف، مخلص اور اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ رحمان بھی اس جگہ کام کرتا تھا جہاں میری ملازمت تھی۔ میں نے جب اسے ہر طریقے سے پرکھ لیا تو وہ مجھے انیسہ کے لیے سب سے بہتر انتخاب لگا تھا۔ پھر میں نے رحمان کا ذکر خالہ جان سے کیا تھا اور اس کے بارے میں انہیں تمام معلومات بھی دی تھی۔ خالہ اور حکیم صاحب رحمان سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر گئے تھے۔ اس نے کرایہ کا مکان لے رکھا تھا۔ وہ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ رحمان کی تعریف کر کر کے دونوں کا منہ خشک ہو گیا۔ بسم اللہ کرو بیٹا، رحمان بہت شریف بچہ ہے، محلے والے بھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس کے پڑوس میں رہنے والے اس کے منہ بولے رشتے دار انیسہ کو دیکھنے آئیں گے، اور اس کے بعد ہی ہم ہاں کریں گے۔ خالہ جان اور حکیم صاحب کی اس محبت، شفقت اور خلوص سے میں بہت ہی مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ رحمان میرا دیکھا بھالا تھا، اور میری بہن انیسہ پوری بستی میں اس قدر عزت اور وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی کہ سبھی اس کی مثالیں دیتے تھے۔ اور خالہ کا تو یہ حال تھا کہ جہاں کسی لڑکی کو بے باکی سے سر کھول لے یا اوندا سیدھا سنگھار کیے دیکھا اور ٹوکا، تو اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن تجھے نہ سر کا ہوش ہے نہ تن کا۔ ایک ہماری انیسہ ہے کہ بھائی نے بھی اس کے سر سے دوپٹہ کسکا ہوا نہ دیکھا، اس چاند سی شکل پر نہ کاجل اور نہ ہی سرخی، اور ایک تم ہو کہ دیوانی کی گجریوں کی طرح لال پیلی ہوئی پھرتی ہو۔ چند روز بعد رحمان کے پڑوسی ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے انیسہ کو دیکھا تو اسے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ کیا تھا۔ حکیم صاحب نہایت ہی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے مزاج کے انسان تھے۔ انہوں نے اس رشتے میں باپ اور خالہ نے ماں کا کردار بہت خوبصورتی سے ادا کیا تھا۔ انیسہ کا سادہ سا مگر بہت نفیس اور عمدہ جہیز تیار ہوا، اور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی وہ بھی جلدی جلدی پوری کر دی گئی تھی۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے محلے کی بچیوں نے ڈھولک پر گیت گانے شروع کر دیے تھے، اور رات کو 11 بجے تک گیس کی لالٹین جلا کر گانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اس دوران میں پڑوس کے سبھی لوگوں نے حکیم صاحب اور مجھ سے آ کر پوچھا تھا، ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں۔ یہ سب پڑوسی جیسے ایک ہی کنبے کے افراد تھے۔ شادی کے بلاوے میں تمام محلے والے اور میرے ایک دو دوست شریک تھے، اور پھر بارات کا دن آ گیا تھا۔ شامیانے لگائے گئے تھے، دریاں بچھی تھیں اور نہایت عمدہ کھانا پکا تھا۔ نکاح کے وقت رحمان کے پڑوسی اور دوست
सब उसके पास बैठे बातें कर रहे थे। सभी को मालूम था कि दुल्हन एक महाजन लड़की है और इस पूरे कुनबे में सिर्फ 2 बहन भाई बचे थे। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे कि भाई ने अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाई है। मैंने और अनीसा ने ये तय कर लिया था कि निकाह नामे में अनीसा के वालिद का ही नाम लिखा जाएगा। निकाह के वक्त जब काजी जी ने दुल्हन और उसके वालिद का नाम पूछा तो मैंने ही अनीसा और उसके बाप का नाम बताया था। और फिर हुआ ये था कि जो ही मैंने उन दोनों के नाम बताए थे तो बारातियों में से एक नौजवान अचानक चीखने वाले अंदाज में बोला था, अनीसा तो मेरी बहन है। मैं बुलवाइयों के हमले में जख्मी होकर अपने घर वालों से बिछड़ गया था। मेरा नाम जहीर है। अभी जाकर दुल्हन से पूछ लें। हम दोनों फजल करीम की औलाद हैं। दिल्ली के इलाके पहाड़गंज में हमारा मकान था। जहीर ये कहकर अपनी बहन से मिलने के लिए बेताब हो गया था। हकीम साहब ने उसे तसल्ली दी थी और उससे इस मामले में मजीद वजाहत चाही थी तो उसने बताया था कि अनीसा के सीधे पांव की पुश्त पर एक सुर्ख निशान है। हकीम साहब ने जहीर की ये वजाहत तस्लीम कर ली थी। दूसरी तरफ जब अनीसा तक ये खबर पहुंची थी तो वो जहीर का नाम सुनकर बेकरार हो गई थी। लेकिन अब हकीम साहब और तमाम हाजरीन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि मैं और जहीर दोनों ही खुद को अनीसा का भाई बता रहे थे, मगर हम एक दूसरे से वाकिफ नहीं थे। ये क्या मामला है, क्या मुम्मा है? वहां सबके दिल और जहन में यही सोच और सवाल था। मैं जहीर को लेकर अनीसा के पास गया। अनीसा जहीर को देखते ही उससे लिपट गई थी। दोनों बहन भाई देर तक रोते रहे थे और फिर जहीर मुझसे लिपट कर रोते हुए बोला था, अमजद भाई, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। तुम वाकई अनीसा के सगे भाई हो। तुमने एक भाई होने का जो हक अदा किया है उसका अजर तुम्हें परवरदिगार देगा। ये अनीसा की शादी तो मेरा फर्ज था जो आज तुमने अदा किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा? नहीं जहीर, ऐसा मत कहो। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है। मैंने बहुत खलूस मोहब्बत और शफकत से उसकी कमर थपथपाते हुए कहा था। और फिर ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई थी कि मैं अनीसा का सगा भाई नहीं हूँ, मगर लोगों को यकीन न आया था। खाला ने आगे बढ़कर मेरी पेशानी चूमी थी और दुआएं दी थीं। हकीम साहब मुझे गले से लगाते हुए बोले थे, मियाँ, तुमने तो इंसानियत के नाम पर 4 चांद लगा दिए हैं। तुम बहुत अजीम इंसान हो। उस वक्त सब लोग दूल्हा को छोड़कर मेरे गिर्द जमा हो गए थे। उनमें से कई मेरे हाथ चूमने और आंखों से लगाने लगे थे। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था और बोले थे, बेटा, तुम फरिश्ता सिफ्त हो। तुम सच्चे मुसलमान हो। तुम अनीसा के ही नहीं, उस जैसी हजारों बहनों के भाई हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन बातों से कोई खुशी नहीं हुई थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था, काश जहीर इस वक्त ना मिलता तो ये राज कभी ना खुलता। मैंने उन लोगों से कहा था, क्या इंसान बनना इतना दुश्वार है कि आप सब इस कदर हैरान हो रहे हैं? एक बेसहारा मासूम बच्ची ने मुझे भाई कहकर पुकारा और उसने मेरी उस मरहूम बहन की जगह ले ली जिसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तो फिर मैं उसके खोए हुए भाई की कमी क्यों ना पूरी करता? आप सब मुझे आज अपनी तारीफ से ये एहसास दिलाकर तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि अनीसा मेरी हकीकी बहन नहीं है, वरना इससे कबल मुझे कभी इस बात का ख्याल नहीं आया था। एक भाई की हैसियत से मैंने जो कुछ किया है, मुझे उसके लिए किसी तारीफ, सिले या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए यही बड़ा सिला है कि आज मुझे भाई भी मिल गया है। अब तक मैंने बड़े भाई का फर्ज अदा किया था और आज से ये फर्ज तकसीम हो गया है। अब मैं आधा फर्ज जहीर को सौंपता हूँ। अब वही इस घर का मालिक है। अब हम इस तरह बहन भाई बनकर रहेंगे जैसे हमने एक ही कोख से जन्म लिया है। अनीसा और रहमान शादी के बाद बहुत खुश थे। जहीर को मैं अपने पास ले आया था। कुछ अरसे बाद खाला जान और हकीम साहब को उनका भांजा हैदराबाद ले गया था। उसी रोज हम सब एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए थे। शादी के कुछ अरसे बाद रहमान को पता चला था कि उसके कुछ रिश्तेदार रावलपिंडी में हैं। रहमान और अनीसा उनको मिलने गए तो वो भी वहां ही के होकर रह गए थे और फिर उन्होंने मुझे और जहीर को भी वहां ही बुला लिया था। रहमान के मामूजाद
آڑت کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے ہم تینوں یعنی رحمان، ظہیر اور مجھے بھی اسی لائن میں لگا دیا۔ ہم نے اس کام میں دن رات ایک کر دیا، خوب محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت برکت دی، اور پھر ہمارا شمار کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا۔ میں نے اور ظہیر نے رحمان کے رشتہ دار گھرانوں میں شادیاں کی اور ارجن نگر میں ایک بڑی سی مگر خستہ حال حویلی خرید لی، اور پھر اس کے 3 حصے کر کے اپنے اپنے گھر بنا لیے۔ یہ گھر جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہماری اولادیں ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہم نے آپس میں ہی کیں اور نہایت ہی اتفاق سے زندگی گزاری۔ ہماری اولاد بھی اسی کاروبار سے وابستہ ہے۔ ظہیر اور انیسہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، میں بھی اب آخری منزل کا مسافر ہوں۔ اس مسافرت میں کبھی کبھی ماضی اور والدین، بہن بھائی اور ان کی شہادت کے منظر یاد آتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔